شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار اور توبہ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اس حوالے سے کچھ گفتگو کل عرض کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سے چھا جاتے ہیں، غبار سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، تو میں روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت ہر لمحہ نورانی ماحول میں، نورانی کاموں میں، نورانی خیالات میں، نورانی تصورات میں ہوتے تھے، تو دنیا کے اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے کہ کبھی کبھی دل پر غبار سا ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو استغفار سے پھر آپ اس کو زائل فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ جو ہر وقت دنیا کے خیالات میں، دنیا کے کاموں میں، گناہوں کے معاملات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر بادل چھا جانا، گٹا ٹوپ اندھیرے تاریکیاں آ جانا، گناہوں کی، کفر و شرک کی ظلمتیں آ جانا، تاریکیاں آ جانا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ چنانچہ استغفار کے اہتمام سے اللہ رب العزت ان چیزوں کو زائل کرتے ہیں اور دل میں ایمان کا، اللہ کا نور محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو استغفار کا یہ فائدہ ہی بہت بڑا فائدہ ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، تو 3 فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکلنے کا آسان راستہ اس کو فراہم کر دیتے ہیں۔ زندگی کے اندر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہر طرف دروازے بند محسوس ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے، اور استغفار میں استغفر اللہ آسان ترین جملہ ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو آسان جملہ ہے، اس کو اپنی زبان پر جاری کر لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں اور بہت سارے جملے بھی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں گناہوں کی، اور ہر قسم کے گناہوں کی، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے بہت سارے جملے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو ایسے موقع میں جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ اب میں پھنس گیا ہوں، اب کوئی چارہ جوئی نہیں رہی اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ آسان راستہ فراہم کر دیتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں جملے مشہور ہیں، جیسے مکھن سے بال نکال لیا، آٹے سے بال نکال لیا۔ تو جتنی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ آسان راستہ اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ غم اور خوف، ان دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے آنے والی کسی مصیبت کا ڈر، اس کے ساتھ جو اس وقت کیفیت پیش آتی ہے اس کو ہم خوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے، چاہے جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، کاروبار میں خدا نخواستہ
تو اس وقت جو کیفیت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس کو حزن یا غم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے کہ قیامت والے دن نہ ان کو کوئی غم ہوگا، حزن ہوگا اور نہ خوف ہوگا، نہ کسی مصیبت کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی چیز چھوٹنے کا افسوس ہوگا۔ تو بڑے مبارک لوگ ہیں۔ تو غم کا میں عرض کر رہا تھا کہ غم اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب بندے کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اب اس کو برداشت کرنے کی ہمت محسوس نہیں ہو رہی کہ اس کا سہار میں کیسے کروں۔ تو ایسے موقع پر اگر استغفار کی کثرت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس غم سے نکلنے کا راستہ بھی فراہم کر دیتے ہیں اور اس غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، چاہے اس کا نعم البدل دے کر، اس کا تدارک کر کے، چاہے کسی بھی طریقے سے۔ وہ اللہ کے کام ہیں، جب وہ اللہ ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا فائدہ کثرت استغفار کا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہوں سے عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم ملازم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، تنخواہ آئے گی، یہ وہ رزق ہے جس کا ہمیں گمان ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے تجارت کی، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے بیچی ہے، اس میں سے مجھے یہ نفع حاصل ہوا ہے، یہ وہ رزق ہے جس کا اس کو گمان ہے کہ یہ مجھے ملنا ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے سارے لوگوں کو کچھ رزق کا تعلق ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کو کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے اتنا بڑا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ پہنچا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو وہ رزق جو بغیر محنت کے یا معمولی محنت سے بہت بڑی مقدار میں انسان کے وہم و گمان سے بھی بالا تر اللہ عطا فرمائیں، تو جن اسباب کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب کثرت استغفار ہے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا یہ ایک وظیفہ بھی ہے کہ اگر کثرت سے استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرماتے ہیں، فراوانیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے از خود قرآن پاک میں ہمارے لیے بیان فرمایا۔ تو اس لیے کثرت استغفار بہت بڑی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آسان ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا رہتا ہے، مسلسل گناہوں والا پلڑا خالی ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر جتنے بھی استغفار کے صیغے ہیں تو معافی اللہ سے مانگنی ہے، تو اللہ کا ذکر بھی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اللہ کے ذکر سے بہت زیادہ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو نیکیوں والا پلڑا بھرتا رہتا ہے اور گناہوں والا پلڑا خالی ہوتا رہتا ہے۔ یہ ان اعمال میں سے ہے جن کے اندر دوہرے فوائد ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کچھ اعمال کا تذکرہ کیا۔ تو اس میں دوہرے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ نیکیوں والا پلڑا بھرتا رہتا ہے، گناہوں والا پلڑا خالی ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک استغفار جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا ہے۔ عام طور پر جو ہم 6 کلمے پڑھتے ہیں ان میں 5واں کلمہ سید الاستغفار کے نام سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی مختصر ہے، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے اور شام تک اس کی موت واقع ہو تو یہ جنتیوں میں شامل ہوگا، اور اگر شام کو اس نے پڑھ لیا اور صبح تک اس کی موت واقع ہو گئی تو پھر بھی یہ جنتیوں میں شامل ہوگا۔ تو ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
تو ہم پہلے بھی کچھ دعائیں لکھ کر لگائی ہوئی ہیں، کچھ اذکار، تو یہ بھی یہاں پر لکھ کر لگا دیں گے، اس کو اگر یاد کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ خلاصہ سا یہی ذکر کرنا مقصود ہے کہ استغفار کی کثرت ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ابلیس نے قیامت جب دربار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تو ابلیس نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، جب تک ابن آدم کے جسم میں روح باقی ہے میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی میری عزت کی قسم، جب تک اس کے جسم میں جان باقی ہے میں اس کے لیے توبہ اور معافی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اس مالک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اگر انسان سارے گناہوں کو چھوڑ دیں تو ان کے وجود کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اللہ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نئی مخلوق پیدا کر دیں گے جو گناہ کرے اور گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگنے کا عمل اللہ کو بہت پسند اور بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔